مؤخر کر دیں، کچھ دنوں بعد، یہ نہیں نہ بھیجے لیکن کچھ دنوں کے بعد بھیج دیں۔ ابو بکر صدیق کا جواب دیکھنا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے نا کہ لشکر چلا گیا اور مدینہ پاک پہ کوئی حملہ ہوا اور مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، تو سنو اللہ کی قسم ہے، اگر مدینہ پاک پہ حملہ ہو جائے، مجھے شہید کر دیا جائے اور میری لاش مدینہ پاک میں بے کفن پڑی ہو، کفن دینے والا کوئی نہ ہو، اور میری میت کو مدینے کے پرندے نوچ کے کھا جائیں، میں یہ گوارا کر لوں گا، لیکن میں رسول اللہ کے حکم کو ملتوی کرنا گوارا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کہا اسامہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور فیصلہ قمری والے کر کے گئے تھے۔ اشارہ کر رہا ہوں، حضور کے کیے ہوئے فیصلوں کے دفاع میں آپ نے بہت سارے الزام اپنے سر لیے، انہی فیصلوں کا دفاع کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے الزام اپنے سر لیے جو حقیقت میں فرمان رسول کا دفاع تھا، لوگ اس کو فعل صدیق سمجھے۔ میں نے کہا یہ بھی فنا فی الرسول ہونے کی دلیل ہے نا۔ خیر، آپ نے کہا اسامہ صبح تو صبح ہے، تم کل کا سورج بھی مدینے میں نہیں دیکھو گے، ابھی تیاری کرو، لشکر لے کے نکلو۔ رک جائیں، میرے آپ کے تک بھی حضور کے کتنے حکم پہنچے ہیں؟ ناراض ہو جائیں، میرا خیال ہے ہو جائیں، محسوس کریں میری بات کو۔ حضور نے کہا میری سنت کو پکڑنا، ہاں نا، ہم نے سنت کو پیچھے کیا، فیشن کو آگے کیا۔ نہ یقین آئے تو اپنے گھروں کی شادیاں دیکھو۔ حضور نے کہا کہ سود ایسے ہے جیسے ماں سے زنا کرنا، ہم نے اس حکم کو پیچھے کیا، سود کو جائز کر دیا۔ کبھی اسے مارک اپ کا نام دیا، کبھی اسے انٹرسٹ کا نام دیا، کبھی اسے کیا نام دیا، کبھی کیا نام دیا، لیکن فیصلہ مصطفیٰ کو پیچھے کر دیا۔ کیا نہیں کیا ہے نا؟ پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی غلام ہیں، ہے نا؟ غلامی وہ کر کے گئے، کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھو آج لوگ نا لاجک بولتے ہیں، وہ جی اس بات پہ عمل کریں تو لاجک کیا ہے؟ پاکستان کو 75 سال ہو گئے، آپ یہاں غیر سودی نظام نہ نافذ کر سکے، کیوں؟ آپ کے پاس جی لاجک نہیں ہے ابھی تک، ہماری عدالت میں کوئی لاجیکل بات نہیں گئی۔ میں نے کہا لاجک کو ڈال گٹر میں، مصطفیٰ کی بات میں آنکھیں بند کر، دیکھ کیا ملتا ہے۔ 40 دن لگے حضرت اسامہ کو شام پہنچنے میں۔ اچھا، اس وقت خبر کی ایسے ہی جاتی تھی کوئی، یعنی یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ابھی ادھر سے واٹس ایپ کیا اور ادھر پہنچ گیا، ادھر پہلے خبر پہنچی اور ساتھ ہی لشکر اسامہ پہنچا۔ خبر یہ پہنچی کافروں کو کہ مسلمانوں کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے۔ انہوں نے خوشیاں منانے کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا چلو جی، حملے کا ارادہ کر رہے تھے، اب تو ان کے نبی پردہ کر گئے، اب کون حملہ کرے گا؟ کون آئے گا؟ جب آئیں گے تب بھی تو خود کو نہیں سنبھالیں گے، ابھی وہ غم میں ہوں گے، ابھی وہ ٹوٹ گئے ہیں، ابھی ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت اسامہ نے شام کے بارڈر پہ نعرہ تکبیر لگا دیا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حضرت اسامہ بارڈر پہ پہنچ گئے۔ اب جب انہیں خبر ملی ہے، کل خبر آئی ہے کہ نبی مثال کر گئے، آج ان کا لشکر ہمارے سر پہ چڑھ گیا، اب وہ حیران ہو کر ٹانگیں کھانپ رہی ہیں۔ دیکھو نا، لیڈر ہوتا ہے، لیڈر بہت آگے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماتا نبی یو ہم اغارو علینا، اب ان کے نبی نے پردہ کیا ہے، آج انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ تو آرام سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، مورال ڈاؤن ہو گیا، حوصلہ ٹوٹ گیا۔ تو مورخین کہتے ہیں وہ فتح جو اگر آپ کہیں نا کہ کئی مہینوں میں ہونی تھی، اللہ نے چند دنوں میں عطا فرما دی۔ یہ فراست تھی، یہ وہ لیڈرشپ تھی، بلکہ اس کو دوسری طرح کہوں،
یہ وہ رسول اللہ سے وفاداری تھی کہ جب وفادار مصطفیٰ ہو جاؤ گے اللہ تمہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہونے دے گا، ایسے رکھے گا۔ آج بھی یہ غلبے کا طریقہ ہے، نہ معیشت کے پیچھے بھاگو، نہ دفاعی پیداوار کے پیچھے بھاگو، بھاگنا ہے تو مدینے کے سرکار کی طرف بھاگو۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ نے میرے اور تمہارے لیے عزت رکھی ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس میں میرے اور تمہارے لیے بقا کی ضمانت ہے۔ اور یہ یار غار بھی بتا کے گئے، عمر فاروق بھی بتا کے گئے، عثمان غنی بھی بتا کے گئے، مولا علی بھی بتا کے گئے، کربلا میں حسین ابن علی بھی بتا کے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یوم صدیق اکبر مناؤ یا یوم علی مناؤ یا یوم امام حسین مناؤ، علماء سے پوچھو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، لوگوں دین خدا کے وفادار بنو، دوغلی پالیسیاں چھوڑو۔ یہ کیا بات ہے کہ میں سیاسی طور پہ کسی اور کا دیوانہ ہوں، میں معاشی طور پہ کسی اور کا غلام ہوں، میں مذہبی طور پہ کسی اور کا ماننے والا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے حبیب نے کہا ہے مسلمان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر مالک چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ جب تم ایسے بن جاؤ گے تو پھر تم چلو گے اپنے مالک کی مرضی پر، دنیا خدا کی قسم میں چلے گی تمہاری مرضی۔ طریقہ یہی ہے، آؤ میں اور آپ یہ تہیہ، یہ ارادہ، یہ نیت، یہ وعدہ میرے سے نہیں اپنے سے کریں کہ ہم دین خدا کے وفادار بنیں۔ زور سے انشاءاللہ ہم اللہ کے حبیب سے وفا کر کے تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر نے وفا کی نا، 45 سال یا 47 سال کی رفاقت ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی دوستی ملائیں تو 45 یا 47 سال کی رفاقت کا نتیجہ، دو باتیں بتاؤں گا صرف۔ ایک نتیجہ یہ ہے، جہاں آج قبری والے آرام کر رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسی روضہ پاک میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ جس روزے میں میرے نبی ہے وہیں ابو بکر ہے، اور یہ روزہ کون سا ہے؟ ہمیں علماء نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، عصر تک درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو دوسرے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا تعداد اتنی ہے کہ اس کا دوبارہ نمبر، مجھے پتہ ہے ٹائم آگے چلا گیا لیکن اعلیٰ حضرت یاد آئے، یہ جو فرشتے بدلتے ہیں نا، بار بار آتے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں بغیر تشریح کیے، میں صرف اپنے ذوق کے لیے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھائے ملائکہ ہیں، لگاتار ہے درود، بدلے ہے پہرے، بدلی میں بارش درر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے اس قدر کی ہے، تڑپا کریں کہاں بدل کے پھر آنا نصیب ہو، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید یہ تو نہ شب کی نہ شب کو سحر کی ہے، معصوموں کو عمر میں ایک بار فرشتے معصوم ہے نا، اعلیٰ فرماتے ہیں فرشتے معصوم ہے لیکن ایک بار حاضری، ایک بار، لیکن آسی پڑے رہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد اس عیش گھر کی ہے۔ ارے
طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں باندھ سیدھی سڑک یہ شہر یا علی آچاریہ میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہیں اللہ کرے جو اس نعرے پہ نہ بولے اللہ اسے گونگا کر دے سنیے ایک انعام یہ ہے اس وفاداری کا جس روزے میں میرے نبی ہیں وہیں حضرت صدیق اکبر ہیں دوسرا انعام میرے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ فرمایا قیامت کے دن بھی جب ہم حشر کے میدان میں آئیں گے میرے دائیں پہلو پہ ابو بکر ہوگا میرے بائیں پہلو پہ عمر ہوگا دوسرا انعام سبحان اللہ وفاداری بھی کر کے تو دیکھے دوسرا انعام اور تیسرا انعام میرے نبی نے کہا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض نہیں آستہ سے سبحان اللہ کہہ رہے پہلے میں ابو بکر صدیق کی وفا ہے پہلے سے اور دوسرے میں نبی پاک کی طرف سے انعام ہے یا یوں کہوں پہلے میں وفا ہے دوسرے میں جزا ہے کہا انت صاحبی فی الغار ابو بکر تو غار میں میرے ساتھ رہا نا میں نے کل ایک چوپا سا بندہ تھا میں نے کل اس کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہتا ہے جی غار میں ابو بکر صدیق تو تھے ہی تھے اچھا یہ نہیں کہہ رہا کون کہتے ہیں دوسرا بندہ تھا انہوں نے کہا وہ کون تھا اچھا وہ دوسرے کا انکار کیوں نہیں کر رہا کہ قرآن کہتا ہے ثانی اس نے دوسرے کا انکار نہیں کر رہا لیکن کہتا ہے دوسرا ابو بکر نہیں تھا میں نے کہا یہ تو نبی پاک نے کہا ہے کہ ابو بکر مجھے اٹھا کے دارالہجرت تک لے گیا تو نبی پاک سے بھی آگے بڑھ گیا تو ان سے بھی آگے بڑھ کے سمجھانے لگا ہمیں اپنی یہ گندی تحقیقیں اپنے ساتھ لے جاؤ سنو حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غار میں تو میرا صاحب بنا تو میرے ساتھ رہا انعام کہا صاحبی علی الحوض حوض کوثر مخلوقات خدا رش ہجوم بھیڑ ابو بکر پھر بھی میرے ساتھ غار کی ایک بات یاد آ گئی غار میں ہے پیاس لگی صدیق اکبر کو عرض کرتے حضور پیاس لگی اچھا حضور بھی اس غار میں پہلی دفعہ آئے ہیں ابو بکر صدیق بھی پہلی دفعہ لیکن نبی کا علم دیکھیں اور ابو بکر کا عقیدہ بھی دیکھیں ان کو پتہ ہے سامنے پانی نہیں ہے اسباب کے تحت مدد ماننے والوں سامنے تو پانی نہیں ہے پھر کیوں مانگ رہے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں یہ مشکل کشا ہے وہ عطاؤں پہ عطا کرنے والے ہم بھی نہیں ٹوٹنے والے جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری جیسے داتا ہے ویسے سواری اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے کامور پیاس لگ گئی ہے فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہو غار کے اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ اندر جاؤ پانی مل جائے گا اندر چلے اچھا پوچھتے نہیں کہ اندر کون لے کے آئے گا عقیدہ دیکھیں نا اندر چلے گئے کہتے میں نے پانی پیا میں عرب کا رہنے والا ہوں میں جانتا ہوں یہ پانی عرب کا نہیں ہے اس کی کیفیت اس کی خوشبو اس کی مٹھاس اس کی ٹھنڈک میں واپس آیا حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں ابو بکر پانی پیے پانی پیا میں نے کہا وہ جس نے کہا دیوار پیچھے کا نہیں پتا اس کو ان باتوں کی لذت کا کیا پتا کہا پانی پیا کیا پیا کہا کیسا تھا اچھا حضور کو پتا ہے کہ کیا تھا اس لیے تو یہ کیفیت کا کیسا تھا کہا حضور ایسا پانی میں نے تو آج تک نہیں پیا
حضور نے فرمایا ابو بکر پیتے کیسے؟ یہ تو یہاں کا پانی ہی نہیں۔ حضور کہاں کا ہے؟ فرمایا تو نے کہا نا پیاس لگی ہے، اللہ نے تیرے لیے جبریل کو کہا کوثر سے پانی لے جاؤ، کوثر سے پانی لے جاؤ۔ تیرے لیے اللہ نے حوض کوثر کا پانی بھیجا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رو پڑے۔ یہ کیفیات عاجزی، حضور نے فرمایا جو جھکتا ہے اللہ بلند کرتا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ میرے لیے اللہ نے کوثر کا پانی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ سنو، جس کے لیے میں نے یہ بات ختم کرتے کرتے پھر پیچھے آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرے مقام کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنے اعمال لے کر آئے، 70، اور وہ جو نمازیں ہی توڑ کے 3 کر دیں، ان کنٹٹوں کو کیا بتائے؟ کہا 70 نبیوں جتنے عمل لے کر آئے، وَهُوَ مُبْغِضُكَ، لیکن وہ تیرے ساتھ بغض رکھتا ہو تو اللہ اس کے عمل اس کے منہ پہ مارے گا اور اسے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ دوزخ کا ایندھن نہ بنو، ابو بکر کی محبت بساؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک جو ٹوٹے پھوٹے لفظ، وقت زیادہ ہوا، میں اس پر معافی کا خواستگار ہوں، مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔